خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد صدام حسین اتاری دامت برکاتہ العالیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر انتہائی قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل گفتگو فرمائی اور بتایا کہ اہل سنت کے جو عقائد ہیں وہ کھڑے ہوئے نہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بس رات کو خواب آیا اور صبح بیان کر دیا۔ الحمدللہ اہل سنت کے عقائد جو ہیں وہ قرآن و حدیث پر مبنی ہیں۔ جہاں حضور ہاں کہہ دیں وہ قانون بن گیا، جہاں نہ کہہ دیں، نہیں فرما دیں تو وہ شریعت بن گئی۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار بنا کے بھیجا۔ حدیث کا ترجمہ سننے اور اجازت۔ ارشاد ہوا، مجھے تو اللہ نے صرف تقسیم ہی کرنے والا بنا کے بھیجا، اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ یار لوگوں نے یہاں ڈنڈی ماری، جی اس سے مراد صرف علم ہے کہ آپ علم تقسیم فرماتے ہیں یا مال غنیمت تقسیم فرماتے ہیں۔ جب پوچھا گیا بھائی یہاں انما انا قاسم واللہ یعطی، فعل تو بیان ہوا لیکن مفعول تو بیان نہیں ہوا، تو فعل کے بعد مفعول کا ذکر نہ ہونا یہ اس کے عموم پر دلالت کرتا ہے۔ عدم ذکر شے تدل علی تعمیمہ، کسی شے کا آگے فعل کے بعد مذکور نہ ہونا اس کے عام ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ جب رسول اللہ نے آگے کچھ نہیں بیان کیا کہ اللہ یہ دیتا ہے اور میں یہ تقسیم کرتا ہوں، پھر تو حد بندی سمجھ میں آتی، لیکن حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تو تقسیم فرمانے والا ہوں، اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ کیا عطا فرمانے والا ہے اس کا آگے ذکر نہیں ہے، تو کسی چیز کا مذکور نہ ہونا اس کے عام ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ آپ علم تقسیم کرتے ہیں یا مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں، کیوں؟ دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ جی امام بخاری نے اسے کتاب العلم میں نقل فرما دیا ہے اور اسے کتاب المغازی کے اندر نقل فرما دیا ہے، اس لیے بس یہی سمجھا جائے گا کہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ صرف علم ہی دیتا ہے اور کچھ نہیں دیتا، اللہ صرف مال غنیمت دیتا ہے اور کچھ نہیں دیتا۔ میرے بھائی کتنی حدیثیں ہیں، کتنے قرآن ہیں، اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ جو دیتا ہے مصطفیٰ وہی تقسیم فرماتے ہیں، اور اعلی حضرت نے بھی اسی کا ترجمہ کیا، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔